مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اعمال کی کتاب اس کا بلکہ 22ویں باب کی آخری آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ 22ویں باب کی 30ویں آیت سے لکھا ہے، سب کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ آمین۔ آئیے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ آسمانی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا ہم سب کے ذہنوں کو کھول تاکہ آج تیرے پاک کلام کو تیری پاک مرضی کے مطابق سنیں، سمجھیں، سیکھیں۔ یہ کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے، ساری عزت، سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ آمین۔ آج میں کانشنس کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ضمیر کے تعلق سے۔ کس چیز کے تعلق سے؟ ضمیر، کانشنس، ایک جو اندر کی آواز ہوتی ہے، جو آپ کی ایک انر وائس ہوتی ہے، اور ہم اکثر اس کو خدا کے روح کے ساتھ بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا کا روح ہے، اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ میرے اپنے ہی خیال ہیں جو کہ مجھے اندر سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان باتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دریافت کرتا ہے۔ یہ جو حوالہ آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ پولس رسول کے تعلق سے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پولس رسول کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کانشنس کے بارے میں، نیت کے بارے میں، دل کے بارے میں چند باتوں کو سیکھ سکیں، کیونکہ پولس ایک ایسا شخص ہے جس نے بارہا کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک نیتی سے، اب یہ جو لفظ نیک نیتی ہے، یہ جہاں پر بھی استعمال ہوگا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا ضمیر، آپ کا کانشنس۔ بائبل مقدس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، دل، جہاں پر اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے دل کے تعلق سے، کہ دل کو بے داغ رکھیں، دل کو صاف رکھیں، تو وہ بھی اکثر جو ہے وہ کانشنس کے تعلق سے استعمال ہوا ہے۔ آج ہم کافی سارے اس کے تعلق سے حوالوں کو دیکھیں گے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن سب کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک چیز جو اعمال کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گی، میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس پیسج کا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اعمال کی کتاب میں ایک چیز آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئے گی، اور وہ ہے یہودی مخالفت، یہودی دشمنی، اور یہ اعمال کی کتاب میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اناجیل میں آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی یسوع مسیح نے خدمت سٹارٹ کی، یہودیوں کی دشمنی اس سے شروع ہو گئی، اور وہ پھر دشمنی بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب پر مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یسوع کے مرنے سے یہ ساری سٹوری کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو شاید وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ جی اٹھے گا، یہ دوبارہ سے ساری جو تحریک ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ بھرپور آغاز ہو جائے گا۔ جیسے ہی اعمال کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلے 7 ابواب میں جو انجیل ہے وہ یروشلم تک پھیلی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا حکم دیا تھا؟ کہ جاؤ، تمام یروشلم
یہودیہ سامریہ بلکہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. سو یہ سٹیپ وائز تھا. پہلے 7 ابواب میں شاگرد کہاں پر جا کر منادی کرتے ہیں؟ یروشلم میں. وہ یروشلم سے باہر نہیں جاتے. اور پھر لکھا ہے کلام میں کہ انہوں نے یروشلم کو اپنی تعلیم سے بھر دیا. اور جب یروشلم کے کونے کونے میں ان کی تعلیم جا پہنچی، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. کئی دفعہ ان کو بلایا گیا، ان کو اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ تم یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرو، لیکن وہ منادی کرتے رہے. پھر آگے 8ویں باب سے لے کر 12ویں باب تک آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسطفنس کا واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں، خدا اکثر واقعات کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم نہیں جانتے ان کا مقصد، لیکن جب اسطفنس کی شہادت ہوتی ہے، اسطفنس کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس ایونٹ کو استعمال کرتے ہوئے خدا کیا کرتا ہے؟ کلیسیا کو یروشلم سے باہر لے کر جاتا ہے. کیا لکھا ہے کہ کلیسیا یروشلم سے باہر نکل جاتی ہے. شاگرد یروشلم سے باہر نکل جاتے ہیں، کلیسیا نکل جاتی ہے. یہ خدا کا پلان تھا. خدا نے اسطفنس کی شہادت کو استعمال کیا تاکہ اب یروشلم سے باہر منادی کی جا سکے. سو جب کلیسیا پر سختی ہوئی، مار پڑی کلیسیا کو، کلیسیا یروشلم سے نکلی، وہ یہودیہ اور سامریہ میں گئے، جو کہ دوسرے 2 صوبے ہیں اسرائیل کے. سو یہودیہ اور سامریہ میں وہ منادی کرنے لگتے ہیں. 12ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیہ اور سامریہ میں منادی ہوتی ہے. پھر 13ویں باب سے لے کر 28ویں باب تک تمام دنیا میں منادی ہوتی ہے. یعنی یروشلم میں ہو گئی، پھر یہودیہ اور سامریہ میں ہو گئی، اب وہ اس سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. اور خاص طور پر آپ پولس رسول کا ذکر پڑھتے ہیں. اچھا، یا اگر یروشلم میں منادی کی بات کریں، یا یہودیہ اور سامریہ میں بات کریں، یا اس سے باہر نکل کر کہیں بات کریں، ایک چیز آپ کو کنسسٹنٹ نظر آئے گی اعمال کی کتاب میں، اور وہ کیا ہے؟ یہودی دشمنی. وہ کیا ہے؟ یہودی دشمنی. یہودی ہر جگہ پر کلیسیا کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے. وہ ہر جگہ پر کلیسیا کو ستانے کی کوشش میں ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، اعمال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے، تو یہاں پر لکھا ہے، یہ بالکل اینڈ ہے اعمال کا. جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم کریں، آنکھوں سے دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. یعنی یہودی قوم کی حالت یہ ہے کہ اتنی زیادہ پریچنگ کے بعد، یسوع مسیح نے پریچنگ کی، شاگردوں نے پریچنگ کی، کلیسیا نے پریچنگ کی، اور اعمال کی کتاب کا اینڈ کیا ہے کہ وہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے اس سارے پلان کو رد کر دیا ہے. خدا نے ان کو اس لیے مذہب دیا تھا تاکہ وہ مسیح تک پہنچ سکے، لیکن انہوں نے مذہب کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ اسے کو منکے ریچ پایا کہ انہوں نے سارا کام کی کر لیا، خراب کر دیا. سو انہوں نے یسوع کو، گوسپل کو ریجیکٹ کر دیا. اور اسی ریجیکشن میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 4 دفعہ کوٹ کی گئی ہے کلام مقدس میں. سب سے پہلے اس کو یسایہ نے کوٹ کیا تھا، پھر یسوع مسیح نے کوٹ کیا تھا، پھر یوحنا جو رسول ہے اس نے کوٹ کیا تھا، اور اب پولس رسول نے کوٹ کیا تھا کہ تم کیا ہو؟ سخت ہو چکے ہو، تم اپنے دلوں میں سخت ہو چکے ہو. اینی ویز، یہ جو پیشی ہے، یہ میں کانٹیکسٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ کا پتہ ہو، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. پولس رسول کو ایک دفعہ پھر سے صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ پیشی صدر عدالت کے سامنے 5ویں پیشی ہے.
کتنے نمبر کی؟ 5ویں پیشی. صدر عدالت کون تھی؟ صدر عدالت یہودی قوم کی سب سے بڑی عدالت ہوا کرتی تھی، جس میں 70 ممبر تھے، اور 71 نمبر جو ممبر ہے وہ بیسیکلی ان کا سردار کاہن ہوتا تھا. یعنی جو سردار کاہن ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا، اور اس کے نیچے 70 ممبر ہوا کرتے تھے. ابھی 71 اس لیے تھے کہ 35 ووٹ جو ایک پاس سے ہو جائیں تو پھر برابر ہو جائے گا. تو 71 نمبر جڑا پریزیڈنٹ ہے پھر اس کا ووٹ میٹر کرے گا کہ کون سی چیز پاس اور کون سی فیل ہے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے یہ گول بیٹھتے تھے، ملزم کو بیچ میں کھڑا کیا جاتا تھا، اور صدر جو ہے وہ سامنے بیٹھا کرتا تھا، اور وہ فیصلہ کرتے تھے اس کی بات کو سن کر. اور اس میں سب امیر کبیر لوگ اور بڑے بڑے جو سردار کاہن اور بڑے بڑے روحانی لیڈر وہ اس کا حصہ ہوا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جس طرح سینٹ ہے یا جس طرح قومی اسمبلی ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی ان کی صدر عدالت تھی. لیکن صدر عدالت ان کے فیصلے بھی کیا کرتی تھی. ہماری جو مقننہ ہے یا اسمبلی ہے وہ فیصلے نہیں کرتی، وہ صرف قانون بناتی ہے. یہ قانون بھی بنا لیتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، بہت پاورفل لوگ تھے. تو 5 دفعہ انہوں نے گوسپل کو سنا ہے. کیسے سنا ہے ان سب لوگوں نے؟ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے کس کو بلایا تھا اگر آپ بتا سکیں؟ سب سے پہلے پیشی انہوں نے کس کی کرائی تھی؟ یسوع مسیح کی. آپ کو پتا جس رات وہ پکڑوایا گیا وہ کہاں پر پیش کیا گیا؟ صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور صدر عدالت کے سامنے یسوع مسیح نے گواہی دی تھی. پھر دوسرے نمبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اعمال کی کتاب کے بالکل آغاز میں. تیسرے نمبر پر اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کے مطابق سارے شاگردوں کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. چوتھے نمبر پر اسطفنس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. اور اب 5ویں نمبر پر پولس رسول کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. اگر آپ کہیں تو جو کرسچینٹی میں ابتدائی مسیحیت میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی مسیحیت میں سب سے اچھے پریچرز تھے، ان لوگوں نے ان کو کلام سنایا. صدر عدالت کو کیا کیا؟ کلام سنایا. لیکن دل کی سختی دیکھیں کہ یسوع سے سننے کے بعد، پطرس اور یوحنا سے سننے کے بعد، شاگردوں سے سننے کے بعد، اسطفنس سے سننے کے بعد، اور پولس رسول سے بھی سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لائے، اور یہ سٹل مخالفت پر کھڑے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. لیکن پولس رسول کی دیکھیں اس کو قید کیا گیا ہے، اور اب اس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ جو کلودیس ہے، یعنی جو فوجی ہے جس نے سامنے پیش کیا ہے، اس نے صدر عدالت والوں کے سامنے اس کو پیش اس طرح سے نہیں کیا کہ جہاں وہ بیٹھتی ہے، بلکہ اس نے صدر عدالت کے سارے لوگوں کو فورٹ اینٹونیو میں یا ان کی جو جگہ ہے وہاں پر بلایا ہے، اور اس کے سامنے پولس کو پیش کیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہودی سے ہی داساک دینے کی الزام لانے. کیونکہ پولس پر وہ کیا الزام لگاتے تھے کہ یہ کس کو ہیکل میں لے آیا ہے؟ یہ غیر اقوام کو ہیکل میں لے آیا ہے. اور ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ پولس اس زمانے میں صدر عدالت کے پاس سارے اختیار تھے، لیکن وہ کسی کو جان سے مار نہیں سکتے تھے، کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے تھے. کیپٹل پنشمنٹ ان سے اختیار لے لیا گیا تھا جب ان سے بادشاہت لی اور وہاں پر گورنر راج لگایا گیا. جب ہیرودیس کو وہاں سے اس کے بچوں کو ہٹایا گیا، اس کے بیٹے جو ارخلاؤس ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو وہاں پر گورنر لگا دیا گیا. جس طرح پاکستان انڈیا پہ گورنر نہیں تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس طرح کا گورنر. تو اختیار کس کے پاس تھا؟ گورنر کے پاس تھا. سزا کون دے سکتا ہے؟ گورنر دے سکتا ہے. یہودی سزا نہیں دے سکتے. وہ چھوٹی موٹی سزا دے سکتے اپنی شریعت کے مطابق، لیکن جان سے مارنے کی سزا نہیں دے سکتے. اسی لیے وہ یسوع مسیح کو کس کے پاس لے کر گئے؟ پینتوس پلاطس کے پاس، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری شریعت کے مطابق اس نے گناہ کیا ہے، اس نے بلاسفیمی کی ہے، سو یہ واجب ہے کہ قتل کیا جائے. لیکن وہ اس کو چونکہ قتل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اس کو پینتوس پلاطس کے پاس لے کر گئے کہ یہ اس کے قتل کا حکم دے. سو پولس کو بھی انہوں نے صدر عدالت کے سامنے پیش کیا ہے. جو رومی ہے وہ پہلے صدر عدالت سے سنے گا
کہ یہ اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اور بعد میں رومی کوئی اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پولس رسول کا کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک دلیری کی بات چیک کریں، لکھا ہے پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا۔ کیسے دیکھ کر؟ غور سے دیکھ کر۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جو عام پولس رسول تو ان کے لیے ایک عام سا بندہ ہے، اس کے سامنے کون سے لوگ بیٹھے ہیں؟ دا موسٹ پاورفل، سب سے تگڑے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ صدر عدالت والوں کی ایک اپنی وہ تھی، پولیس بھی تھی، وہ تگڑے ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ روم کے ساتھ بھی ان کے کیا تھے؟ اچھے تعلقات تھے۔ اتنی پاورفل جماعت کے سامنے لکھا ہے کہ اس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر، اب یہ جو لکھا ہے نا غور سے دیکھ کر، اس کا مطلب ہے جس طرح آپ گھور کے نہیں دیکھتے کسی کو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غور سے دیکھنا، گھور کے دیکھنا، کانفیڈنس کے ساتھ دیکھنا۔ پولس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، اس کے اندر اتنا اعتماد ہے، اتنا اس کے اندر جذبہ ہے کہ وہ تمام صدر عدالت والوں کو کانفیڈنس کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ ڈرا ہوا نہیں ہے۔ ہم جیسا ہوتا یا کوئی بھی اور شخص ہوتا تو جب مار پڑتی ہے، آگے اتنی طاقتور جماعت ہو، پتہ ہو کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اکثر ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگا جاتا ہے۔ اسی کہ نہیں یار ایک باری نا ایتھوں نکل جیے، خدا نے کیا سی روح نال بھی چلو تے عقل نال بھی چلو، تو ہن اسی عقل نال چل کے نا ایتھے بس جھوٹ سچ بول کے نا ہاں بس میں نہیں ہن کردا، تہاڈی مہربانی، ایتھوں ذرا عقل دے نال نا میں نکل جاواں، اگے میں جناب بالکل ویکھو دلیری دے نال کلام سناواں گا۔ لیکن اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کے اندر دلیری کیوں ہے؟ دلیری کی وہ وجہ بیان کرتا ہے، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ کیا کیا ہے؟ کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے اس کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا نیک نیتی کا کیا مطلب ہے؟ کانشنس، ضمیر، یعنی پولس رسول یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ضمیر بالکل کلیئر ہے۔ میرا ضمیر، اگر آپ انگریزی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں تو میرا ضمیر کیا ہے؟ کلیئر ہے، میری نیت صاف ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں۔ اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، جب آپ کا ضمیر کلیئر ہوتا ہے، تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صدر عدالت کے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر پولس رسول کے جاننے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پولس رسول نے 14 سال گملییل سے تربیت پائی تھی، اور گملییل ایک بڑا لیڈر تھا، استاد تھا، اور اس کے بہت سارے جو شاگرد ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی صدر عدالت کے کیا تھے؟ ممبر تھے۔ یعنی آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ممبر چنے جاتے تھے، ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا تھا ممبر چننے کا، لیکن چونکہ پہلے وہ بھی جو گملییل ہے وہ صدر عدالت کا ممبر تھا، اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے وہ بھی پولس کے ساتھی ہوں گے، اکثر ہو سکتا ہے کلاس فیلو ہوں، انہوں نے نال سکھیا ہے گملییل کو، اور وہ پولس کو جانتے تھے کہ یہ کتنی زیل کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا رہا ہے۔ ایک بڑا جذباتی آدمی ہے، یہ بڑا جوشیلا آدمی ہے، یہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، جو اس کا دل مانتا ہے یہ اس پہ چلتا ہے۔ کیونکہ جب اس کو لگتا تھا کہ مسیحیت خراب ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ مسیحیت کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا، ختم کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ اور اب جب اس کو لگتا ہے کہ نہیں مسیحیت ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا پرچار کرنے لگا ہے، اور دل و جان سے پرچار کرنے لگا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے روح القدس سے مامور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں۔ یہ جب پطرس کی صدر عدالت کے سامنے پیشی ہوئی تھی تو پطرس نے ان کو کیا کہہ کے مخاطب کیا تھا؟ اے امت کے سرداروں اور بزرگوں۔ لیکن پولس رسول نے کیا کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ اے بھائیو،
سردار جو ہے نا وہ سارے صدر عدالت والے وہ خوش ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سردار اور بزرگ کہہ کر پکارا جائے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ سردار ہیں اور بزرگ ہیں، ساڑی دہشت ہے، اسی طریقے سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن پولس ان کو کیا کہتا ہے؟ اے بھائیو، یعنی پولس رسول ان سے خوف زدہ، پولس ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا لیکن وہ ان سے خوف زدہ بھی نہیں ہے۔ کانشنس پر واپس آتے ہیں کہ پولس رسول نے بتایا کہ جی میرا کانشنس کلیئر ہے، میرا ضمیر کلیئر ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا پولس رسول کا۔ اب آئے کانشنس کی بات کرتے ہیں۔ جو کانشنس ہے، ضمیر ہے، یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ کانشنس بیسیکلی ہے کیا؟ کانشنس بیسیکلی آپ کے اندر کی ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ صحیح اور غلط کے بارے میں۔ یعنی خدا نے انسان کو ایک انٹرنل نظام دیا ہے، آپ سمجھ لیں کہ انٹرنل چھوٹا سا جج ہی دے دیا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور یہ کانشنس صرف بتاتا نہیں ہے، یہ کانشنس جج بھی ہے، یہ سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہے، بڑا اختیار ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کانشنس آپ کو انفارم کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی جو تم کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے اور صحیح ہے، اور اس کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے، مسیحیت کے ساتھ صرف نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف جو مسیحی لوگ ہیں ان کے اندر ضمیر ہے، ضمیر خدا نے سب کو دیا ہے، اور یہ ضمیر کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو انفارم کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر جب بھی کوئی آپ قدم اٹھاتے ہیں، جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ غلط کیا یا صحیح کیا۔ اور اگر آپ نے غلط کیا ہے تو پھر یہ آپ کو سزا بھی دے گا۔ سزا کیسے دے گا؟ گلٹ کے ذریعے۔ آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ گلٹ محسوس ہوگا، آپ کو برا لگے گا، آپ کو برا محسوس ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ دیکھیں، اس کو آپ گاڑی کے نیچے کچل دیں تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کا کانشنس آپ کو کیا کہے گا کہ تم نے ایک اچھا کام نہیں کیا، اور آپ کو بعد میں افسوس ہوتا رہے گا، گلٹ فیل ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ جو کانشنس ہے، یہ جو آپ کے اندر کی آواز ہے، یہ چونکہ ہمارے جسمانی نیچر کا حصہ ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، کلام کے مطابق ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ضمیر دیا ہے، ایک اندر کی آواز دی ہے، کانشنس دیا ہے، ہمارے دل کی بات جس کو ہم بولتے ہیں، اور وہ ضمیر ہمیں بر وقت اطلاع کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم غلط کر رہے ہوں تو وہ ضمیر ہمیں کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا زیادہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کانشنس ہمارے جسم کا حصہ ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں کہ صرف مسیحی لوگوں کے پاس ضمیر ہے، اس لیے یہ خراب ہو سکتا ہے، یہ ڈیفائل ہو سکتا ہے، یہ برا ہو سکتا ہے، یہ مردہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی پروگرامنگ ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر کی پروگرامنگ کر دیں اور اس میں کوئی سیٹنگ کر دیں اور اس کا سافٹ ویئر خراب ہوتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟ جہاں پر ضرورت پڑے گی، یا کوئی سینسر ہے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کا سینسر ہے، آپ کے گھر میں کوئی فائر الارم ہے، کوئی بھی اس طرح کا سینسر ہے، اور وہ سینسر خراب ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پراپر انفارمیشن نہیں دے گا، اور جب آپ کو پراپر انفارمیشن نہیں ملے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سو یہ جو کانشنس ہے یہ برا ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، مردہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ اس کے لیے حوالہ دیکھیں، یہ پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ اب یہاں پر پولس کیا بتا رہا ہے کہ وہ
ایک بیان دے رہا ہے کہ میرا دل مجھے ملامت نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل آپ کو کسی بات میں ملامت نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. غور سے سنیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ضمیر کی طرف سے تو مجھے کوئی اشارہ نہیں مل رہا, میرا دل مجھے ملامت نہیں کر رہا, یہ دل اور ضمیر ایک ہی بات ہے, میرا دل مجھے ملامت نہیں کر رہا, میرے اندر سے تو کوئی آواز نہیں آتی کہ میں نے جو کیا غلط کیا. اور ظاہری سی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو سینسر سے سینس آنا بند ہو جاتی ہے, وہ کوئی سگنل نہیں بھیجدا. رشوت لین والے کوئی سگنل نہیں آتا کہ تو غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مردہ کاموں میں پڑھ پڑھ کے اس نے کیا کر دیا, اس کو وہ سارا ہی سافٹ ویئر خراب ہو گیا, اب اس کو کوئی سگنل نہیں ملتا. پولس کہتا ہے کہ اگر میرا دل الزام نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیں, پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے, اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے تو وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا. اور اسی طرح 12ویں آیت میں لکھا ہے, اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ کانشنس یا ضمیر چونکہ ہمارا جسم کا حصہ ہے اس لیے وہ خراب ہو سکتا ہے. پہلے نمبر پر وہ کمزور ہو سکتا ہے. پہلے نمبر پر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمزور ہو سکتا ہے. جس طرح پولس بتاتا ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں کہ ان کا دل کیا ہے؟ کمزور ہے. ان کا دل, اور دل کے لیے جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا اصطلاح ہے, یہ کیا ہے؟ کانشنس یا ضمیر, وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں, تیتس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ دل کمزور ہو سکتا ہے, آپ کا کانشنس یا ضمیر کمزور ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں, مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں, بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں. دل کیا ہے؟ گناہ آلودہ ہے. کانشنس کیا ہے؟ گناہ آلودہ ہے. پہلے نمبر پر آپ کا کانشنس کمزور ہو سکتا ہے, دوسرے نمبر پر وہ گناہ آلودہ ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر دیکھیں پہلا تیموتھیوس اس کا 4تھا باب اور اس کی 2 آیت. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانشنس زخم زدہ ہو سکتا ہے, داغ زدہ ہو سکتا ہے. گرم لوہے سے داغا گیا مطلب آپ کو اس طرح سے داغا گیا ہے کہ اب آپ کی جگہ ہی وہ سن ہو گئی. تانوں پنا مارو جو مرضی کرو, تاڑے جسم دے حصے تے اثر نہیں ہوندا. یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ کوئی چیز آپ کے کانشنس پر اثر نہیں کرتی. پہلے نمبر پر یہ کمزور ہو سکتا ہے, یہ برا ایول ہو سکتا ہے, اور یہ داغدار ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ کسی بات کا بھی آپ پر اثر نہ ہو. اور رومیوں کا خط دیکھیں اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ کانشنس بیسیکلی ہے کیا, لکھا ہے, چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے, اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں. باہمی خیالات یعنی آپ کا دل, آپ کا کانشنس یا تو آپ پر الزام لگائیں گے یا آپ کو معذور رکھیں گے. اب اس بات پر آتے ہیں کہ کانشنس جو ہے یہ تبدیل کیسے ہو سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر میرا کانشنس خراب ہے یا خراب ہو چکا, وہ خرابی کی کسی بھی سٹیج پر ہے. میں ایک انسان ہوں اور میرے اندر ایک ضمیر ہے, ایک کانشنس ہے, میرے دل کی آواز ہے, میرے اندر کی آواز ہے, اور اب وہ خراب ہو چکی یا کمزور ہو چکی ہے یا داغ زدہ ہو چکی ہے یا برائی میں پڑھ کر بہت ہی بری ہو چکی. اب کیسے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی تو علاج ہوتا ہے.
کیا خیال ہے؟ تو یہ جو آپ کے دل کی بیماری ہے، آپ کے جو کانشنس کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت، لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ کس کو پاک کرے گا؟ تمہارے دلوں کو، مطلب کس کو؟ تمہارے کانشنس کو، تمہارے ضمیر کو کیوں نہ پاک کرے گا؟ اور کون پاک کرتا ہے؟ مسیح کا خون۔ کون پاک کرتا ہے؟ مسیح کا خون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نجات پاتے ہیں، جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ضمیر کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے ضمیر کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ جب آپ نئے انسان بن جاتے ہیں، جب آپ تبدیل شدہ انسان بن جاتے ہیں، جب آپ نجات پا لیتے ہیں، تو آپ کا کانشنس پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کانشنس آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا، وہ سگنل ہی نہیں سی دین ڈیا، ہن کی ہو گیا؟ ریپیئر ہو گیا۔ ریپیئر بھی نہیں بلکہ یسوع نواں ہی کر دیندا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا جب آپ غلط کریں گے۔ اب آپ کا ضمیر آپ کو صحیح سگنل دے گا۔ توبہ کرنے کے بعد، یسوع کو قبول کرنے کے بعد، آپ کا ضمیر ٹھیک طور پر کام کرے گا۔ جب آپ کچھ غلط کریں گے، کسی سے لڑیں گے، آپ کا ضمیر ضرور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے غلط کیا۔ گالی دیں گے، آپ کا ضمیر ضرور بتائے گا۔ اور اگر ضمیر پھر بھی کوئی ہل جل نہیں کردا تے دا مطلب ہے کہ تسی نجات نہیں پائے۔ آپ کا ایمان سیونگ فیتھ نہیں ہے۔ آپ نے یسوع مسیح کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ ابھی بھی آپ کا ضمیر مردہ ہے، ابھی بھی وہ آپ کو کچھ نہیں بتا رہا، ابھی بھی وہ کوئی پیغام نہیں دے رہا، ابھی بھی وہ کچھ بھی آپ کے اندر ہلچل پیدا نہیں کر رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے نجات نہیں پائی۔ کیونکہ جب آپ نجات پاتے ہیں، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، تو آپ کا کانشنس صحیح ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پولس ہی کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ پولس کو کیا لگتا تھا؟ اس کو لگتا تھا کہ مسیحیوں کو مارنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کانشنس کیا تھا؟ خراب ہو چکا تھا۔ اور اس کا کانشنس خراب کیا کس نے تھا؟ فقیہوں اور فریسیوں کی غلط تعلیم نے۔ اس کے کانشنس کو ایسا خراب کیا تھا کہ اس کو لگنا شروع ہو گیا کہ میں تو خدا کی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خدا کی خدمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب خدا نے اس کو تبدیل کیا تو اس کا ضمیر ٹھیک طور پر کام کرنا شروع ہوا۔ اب وہ ہر جگہ پر کہتا ہے کہ میں نیک نیتی سے، کلیئر کانشنس کے ساتھ، کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہے، خدا کی کیا کرتا ہوں؟ خدمت کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حوالہ دیکھیں، یوحنا اس کا 16 باب اس کی پہلی آیت سے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کانشنس کتنا خراب ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں، یہ کوئی پاک روح کی طرف سے تو ہدایت نہیں مل رہی، وہ گمان کر رہا ہے، اس کے اندر کی بات ہے، اس کے دل کی بات ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کانشنس اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اس کو غلط کام بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ اور یہ صرف اس کیس میں نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیکھیں گے جن کے کانشنس اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ سو کانشنس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 24ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے، میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ پھر پہلا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے،
اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. رومیو کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, میں مسیح میں سچ کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے. اس آیت میں ایک ہم بڑی امپورٹنٹ بات سیکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ آپ مسیحی ہو گئے, اب آپ کا کانشنس ٹھیک کام کر رہا ہے, لیکن کیا یہ ہمیشہ ٹھیک کام کرتا رہے گا؟ کیا آپ کا کانشنس, آپ کا ضمیر, آپ کے دل کی آواز, آپ کے اندر کی آواز ہمیشہ ٹھیک رہے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی بھی گنہگار جسم میں موجود ہیں. آپ اس کانشنس کو پھر خراب کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو وہ اس آیت میں بتاتا ہے, میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے رہیں گے, اپنے آپ کو سرنڈر کرتے رہیں گے, خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے, تاکہ آپ جو کچھ کہیں خدا کی مرضی سے کہیں, جو کریں خدا کی مرضی سے کریں, آپ کے فیصلے خداوند کی مرضی سے ہوں, آپ کی سوچیں خداوند کی سوچیں ہوں, آپ کے خیال خداوند کے خیال ہوں. یعنی خداوند اپنے خیالوں کو, اپنی سوچوں کو آپ کے دل میں ڈالے گا. پھر آپ جو کچھ سوچیں گے, جو خیال کریں گے, وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ خدا کی طرف سے ہوگا. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سرنڈر کرتے جائیں گے, خدا کی روح کی مرضی آپ کی جسم میں پوری ہوتی جائے گی, اور آپ پاک روح سے معمور ہوتے جائیں گے. سو کانشنس کو کلیئر رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ روح سے معمور ہونا. روح سے معمور ہوتے رہیں گے, روح کے موافق زندگی گزاریں گے, تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کریں گے. آپ کا ضمیر دھو دیا گیا, صاف کر دیا گیا, اب وہ بالکل اس کا سینسر ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹھیک اسی صورت میں رہے گا جب آپ روح سے معمور ہوتے رہیں گے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ اگر یہ خراب ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, اور اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو دوبارہ خراب بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو دوبارہ سے بھی خراب کر سکتے ہیں. دوبارہ سے خراب کیسے کریں گے کہ آپ کا کون سا ستانو دسدا رہے تسی کی کرنا ہے؟ تسی نہیں سننی تو ایک دن انہیں کی کرنا ہے, انہیں دسنا ہی بند کر دینا. وہ تھا نا شوگر والے پیشنٹس کو پتا ہوگا کہ لبا تھوڑی کوشش کرتا ہے وہ پینکریاز انسولین بنانے کی, اور وہ پریشر میں ہوتا ہے, لیکن تسی بھی نہیں سن دے, نہیں احتیاط کر دے, مٹھا کھائی رہا دیو. وہ ایک دن کی ہوتا ہے, وہ کہنا اچھا چل ٹھیک ہے, میں بھی اج تو بعد نہیں بنانی انسولین, ہوں تو جا کے تو ٹیکے ہی لوا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو مردہ ہی کر دیتے ہیں, آپ بالکل اس کی بات نہیں سنتے. سو اگر آپ روح سے معمور ہوتے رہیں گے تو آپ کا کانشنس آپ کو بتاتا رہے گا, آپ کو بر وقت فیصلوں میں رہنمائی کرتا رہے گا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ یہ کیا ہے؟ خداوند کا چراغ ہے. آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے, یہ خداوند نے آپ کے دل میں رکھا ہے, یہ خداوند نے ایک نظام دیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ کسی کا کریٹڈ نہیں ہے سوائے خدا کے. خدا نے یہ نظام رکھا ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جب میں خدا کے روح سے معمور ہوتا جاؤں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے جو دل کی آواز ہے, جو آواز میرے اندر سے مجھے آتی ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, یہ خدا کی آواز ہے یا یہ کوئی میرے دل کی آواز؟ اس کے لیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ کلام سے مطابقت رکھتی ہے, وہ پاکیزگی سے متعلق ہے, اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا, اور وہ آپ کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے, تو یہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ یہ خدا کی آواز ہوتی ہے. خدا آپ کے کانشنس کے ذریعے بھی آپ سے بات کر سکتا ہے, اور خدا آپ سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا ہے. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ یہ بات میرے اپنے ضمیر کی ہے, میرے اپنے دل کی ہے, یا یہ بات خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے.
اس کا کوئی بھی فارمولا نہیں ہے، لیکن میں نے جو 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ اگر وہ آپ کو، وہ سب سے پہلے تو کلام مقدس سے مطابقت رکھتی ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے، کلام کے مطابق ہے، پاکیزگی کو پروموٹ کرتی ہے، خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، آپ کو توبہ کی طرف لے کر آتی ہے، تو یہ آواز کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کنفیوزڈ ہیں کسی بھی آواز کو لے کر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خداوند کے حضور میں جا کر دعا کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کلیئر بتائے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ضرور آپ سے بات کرتا ہے، اور اس کے بات کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک طریقے پہ بات کی ہے، خدا کانشنس کے، آپ کے دل کی آواز کے، آپ کے ضمیر کی آواز سے بھی آپ سے بات کر سکتا ہے، لیکن یہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک غیر نجات یافتہ شخص، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر بہتر حالت میں ہو، کہ اس کو ابھی بھی چیزوں کی ملامت ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا ضمیر، کیونکہ ٹھیک ہوگا جس دن تو کیا کرے گا؟ وہ خداوند کے حضور میں جھک جائے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح پولس کہتا تھا نا کہ میرا دل مجھے ملامت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ غیر قوموں میں بہت سارے شخص ہیں، بڑے بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ چونکہ میں خیرات کرتا ہوں، چونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، چونکہ میں چندے دیتا ہوں، چونکہ میں یہ کرتا ہوں، اس لیے میں خداوند کے حضور میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں۔ لیکن کلام کیا بتاتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہیں جب تک کہ خداوند کا لہو ان کے ضمیر کو دھو نہیں دیتا، تب ان کا ضمیر ان کو صحیح بات بتائے گا۔ اور جب ضمیر صحیح بات بتائے گا تو آپ کو پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی کی جو زندگی ہے، اس کی جو جنگ ہے نا، یہ چند روزہ تو ہے نہیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ آج آپ نے توبہ کر لی اور بس اب تو مجھے کچھ نہیں کرنا، اب میں ٹھیک ہوں، اور میں ٹھیک ہی رہاں گا۔ یہ ایک لڑائی ہے، اور لڑائی بھی کیسے ہے؟ تیموتھیوس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ فرنٹ روز پر جا کر لڑنے والی لڑائی ہے۔ فوجی ہیں آپ، اور وہ فوجی ہیں جو کہ اگلی صفوں میں لڑتے ہیں، اور اگلی صفوں میں لڑنے والے فوجیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ وقت ضائع کریں۔ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ الرٹ رہتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بھی ہمیشہ الرٹ ہے، وہ ہمیشہ ریڈی ہے۔ سو آپ کو بھی کیا ضرورت ہے؟ ریڈی رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس کے حملوں سے کیا ہوں؟ بچ سکیں۔ سو خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے۔ میں لاسٹ میں ایک حوالہ پڑھوں گا، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ اور 21ویں آیت میں لکھا، اور پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ God bless you.